فضائل شعبان۔ شب بارات سال کے دنوں اور راتوں میں 15ویں شعبان کی مقدس رات شب بارات اور 15واں دن بڑی برکتوں کا ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ عز و جل کا کرم خاص ہے کہ اس نے شب بارات جیسی نورانی رات سے سرفراز فرمایا۔ یہ رات ہر سال آتی اور چلی جاتی ہے، لیکن کتنے غافل اور جاہل ایسے ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے اور سو کر پوری رات گزار دیتے ہیں، اور ان سے بھی برتر وہ ہیں جو اس مقدس رات کو کھیل تماشوں اور لغوات کی نذر کر دیتے ہیں۔ ہاں، بڑے خوش قسمت اور نیک بخت ہیں وہ اللہ کے اطاعت شوار بندے جو اس رحمت بھری اور نور میں ڈوبی ہوئی شب کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے اور اس میں اپنے مولا کریم کو یاد کرتے ہیں، اس کی مقدس اور رحمت بھری بارگاہ سے برکت و نور کی خیرات مانگتے اور اپنے گناہوں پر پشیمان اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کرتے ہوئے اس سے گزارتے ہیں۔ مساکین و غرباء پر صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اقرباء و احباب کو تحائف سے بھی نوازتے ہیں، اور ساتھ ہی شہر خاموشیوں میں آرام کرنے والے محرومین و متعلقین کو بھی نہیں بھولتے، ان کے لیے بھی فاتحہ و احصال و ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بھائی بھی ہمارے احسان و کرم اور امداد و نصرت کے مستحق ہیں، لہٰذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر تم میں کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے، اور صدقہ و تلاوت قرآن نیز ذکر خیر کا ثواب، اور اگر کسی محروم کو پہنچایا جائے تو یقیناً ان کو پہنچتا ہے اور ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس پر احادیث قدسیہ شاہد ہیں۔ امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ اس مبارک شب میں بنی کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ گنہگاروں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ واضح ہے کہ بنی کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا جہاں بکریاں زیادہ پائی جاتی تھیں، لیکن متعدد روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت و رحمت کی اس مقدس رات میں چند ایسے بھی بدبخت ہیں جو بغیر توبہ معاف نہیں کیے جاتے اور وہ رحمت خداوندی سے محروم ہی رہتے ہیں، اور وہ یہ ہے مشرک، یعنی خدا کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے والا، ماں کا نافرمان، باپ کی نافرمانی کرنے والا، کاہن، نجومی، جادوگر، فال نکالنے والا، بد مذہب، قاتل، رشتہ کاٹنے والا، کنیاں پرور، سود کھانے کا عادی، سود دینے والا، زنا و بدکاری کا عادی، شرابی، باجا بجانے والا، کپڑا پاجامہ کرتا وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر تکبر کرنے والا، ناجائز محصول ٹیکس وصول کرنے والا، جلاد، ان بڑے بڑے گناہوں کے مرتکبین کو چاہیے کہ اس برکت والی رات کے آنے سے پہلے ہی یہ خاص اس برکت رات میں ان گناہوں سے خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور آئندہ ان سے بچنے کا پختہ عزم بھی کریں، تو پھر اس نورانی رات میں خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے ہونے والی رحمتوں کی بارش میں ضرور نہ گر گناہوں سے پاک صاف اور رحمت خداوندی سے مالا مال ہو جائیں گے، بلکہ ان مذکورہ گناہوں کے علاوہ بھی جو گناہ کیے ہوں ان سے بھی توبہ و استغفار میں جلدی کرنی چاہیے۔ جو بے نمازی ہیں وہ توبہ کریں کہ اب آئندہ نمازیں ترک نہیں کریں گے، جو قضا ہو چکی ہیں ان کو جلد سے جلد ادا کرنے کا بھی عہد کریں، بلکہ اس بابرکت شب میں نوافل کے بجائے اپنی قضا نمازیں پڑھیں کہ جب تک قضا نمازیں ادا نہ ہوں نوافل قبول نہیں ہوتے۔ بے روزہ دار توبہ کرے، اب آئندہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جو چھوٹ چکے ہیں ان کو جلد ادا کرنے کا عہد کریں۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ دینے والے توبہ کریں کہ اللہ اب پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں گے، جو خدا کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی، اور آج تک جو زکوٰۃ ذمے میں باقی ہے اس کو بھی جلد تر ادا کرنے کا عہد کریں، بلکہ جس قدر ہو سکے جلد از جلد ادا کرنے میں لگ جائیں، اور جو حقوق العباد بندوں کے حقوق اپنے اوپر ہیں صاحب حق سے مل کر معافی طلب کر لیں کہ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ جس کا کسی پر حق ہے، بندوں کے چند حقوق یہ ہیں، مثلاً کسی کا مال یا جائیداد ہڑپ کر لیا، قرض لیا، کسی کو گالی دی، کسی کی آبروزی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو ناحق مارا، کسی کا مذاق اڑایا، استاد اور ماں باپ کی نافرمانی کی، پڑوسیوں کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی،
تو ان کو ضرور معاف کرا لیں، اور جو چیزیں مال جائیداد وغیرہ واپس کرنے کے لائق ہیں ان کو واپس کر دیں یا صاحب حق سے دستبرداری کرا لیں، تاکہ آخرت کے مواخذے سے بچ جائیں اور شب بارات کی برکتوں سے بھی مالا مال ہوں۔ شب بارات میں غسل۔ شب بارات میں غسل کرنا مستحب ہے تاکہ شب بیداری میں مدد ملے اور اس سے عظمت و فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس شب میں لوگوں کے رزق اور موت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ شب بارات میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ شب بارات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا جملہ دینی و دنیاوی مقاصد پر مشتمل دعائیں اس مبارک شب میں مانگنی چاہیے۔ اس لیے علماء نے اوقات اجابت یعنی مقبولیت دعا کے اوقات میں شب بارات کو بھی شمار فرمایا ہے۔ چنانچہ علی حضرت احمد رضا تحریر فرماتے ہیں کہ رجب کی رات، چاند رات، شب بارات، شب عید الفطر، شب عید الاضحیٰ یعنی یہ راتیں بھی مقبولیت کے لیے خاص ہیں۔ پھر ابن عساکر کی یہ حدیث نقل فرمائی۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 5 راتیں ہیں کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی ہے، جبکہ پہلی رات شعبان کی 15ویں رات، شب بارات جمعے کی رات، عید الفطر کی رات اور نحر یعنی بقر عید کی رات، 10ویں ذی الحج کی شب۔ لہٰذا اس مبارک شب میں چاہیے کہ کثرت سے دعائیں مانگیں، خدائے کریم کی بارگاہ میں اپنی اپنی حاجتیں پیش کریں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور سب سے اہم یہ کہ ایمان پر خاتمے کی دعا مانگیں، اور ہو سکے تو علامہ احمد محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک کتاب حسن حسین کو مکمل ایک بار پڑھ لیں کہ یہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد فرمودہ دعاؤں کا بڑا مبارک مجموعہ ہے، اور اس میں ہر موقع کی دعائیں درج ہیں۔ ماہ شعبان کی فضیلت و اہمیت۔ ماہ شعبان بالخصوص اس کی 15ویں شب یعنی شب بارات کی اہمیت و فضیلت اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے، مگر افسوس کہ ایک طرف تو بعض نام نہاد مسلمان اس کی فضیلت ہی کا سرے سے انکار کرتے ہیں، دوسری طرف اس کے ماننے والوں میں ایک بڑی تعداد ان جاہلوں اور بد عمل مسلمانوں کی ہے جو اس معظم اور سراپا خیر و برکت رات کو طرح طرح کے کھیل کود اور آتش بازی جیسے شیطانی افعال سے آلودہ کر کے اس کی فضیلت و نورانیت کا کھلا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے دیکھ کر بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ شب بارات کی اہمیت و فضیلت تقسیم ہی نہیں کرتے بلکہ محض ڈھونگ رچاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو اپنے غلط اعمال کے محاسبے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یوں تو ماہ شعبان کی فضیلت شب بارات اور 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت سے ہی واضح ہے، مگر اس ماہ مبارک کی اہمیت اس سے اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ مہینہ رمضان شریف کا پڑوسی ہے، اور اس ماہ مبارک کا چاند خود حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور خاص ملاحظہ فرماتے ہیں، لہٰذا ذیل میں اس سلسلے کی بعض احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا اس قدر تحفظ اہتمام کرتے کہ اتنا کسی کا نہ کرتے، پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے اور اگر خبر ہوتا تو 30 دن پورے کر کے روزے رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت عائشہ سے اس طرح ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کا ہے اور شعبان کا مہینہ میرا ہے۔ شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہ مٹانے والا ہے۔ شعبان کو حضور نے اپنا مہینہ بتایا اور اس کی کئی توجہ ہیں، ایک یہ کہ اس میں قیام اور روزوں کا حکم میں نے دیا ہے، دوسرے یہ کہ اسی مہینے میں آیت درود نازل ہوئی۔ شعبان کے روزے کی فضیلت۔ ماہ شعبان المعظم کے روزے کی فضیلت میں کئی احادیث مروی ہیں، ذیل میں انہی بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں تعظیم رمضان کے لیے۔ امیر المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سوائے رمضان یہ کہ کسی مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھتے تھے، اور اس کے بعد آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے میں نے نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پورے شعبان کا روزہ رکھتے اور کبھی اکثر ایام کا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو رمضان سے ملا دیتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہا کہ میں نے مسلسل 2 مہینے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ حضرت ربیعہ ابن الغاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ حضور پورے شعبان روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ اس کو رمضان سے ملا دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں سے ایک روزہ یا 2 روز پہلے روزہ نہ رکھو۔ ہاں اگر کوئی شخص کوئی روزہ پہلے سے رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، مثلاً کوئی ہر 2 شنبہ کو روزہ رکھتا ہے، اتفاقاً وہ شعبان کے آخر میں پڑ گیا تو رکھ سکتا ہے۔ ہاں خاص میں رمضان کی تعظیم کے طور پر آخر شعبان کو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے تاکہ رمضان کی انفرادیت اور اس کا امتیاز باقی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان ہو جائے تو رمضان کے آنے تک کوئی روزہ نہیں۔ حضور کا عمل تو وہی تھا جو پر حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوا، اور یہ حکم غالباً امت کے لیے بطور تخفیف و شفقت تھا کہ لوگ مشقت میں نہ پڑ جائیں اور ان پر رمضان کا روزہ دشوار نہ ہو جائے، کیونکہ جب پہلے ہی سے روزے شروع کر دیں گے تو رمضان میں کمزور ہو جانے کا خطرہ رہے گا۔ ابو سلمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کی کیفیت پوچھی تو فرمایا کبھی حضور مسلسل اتنے روزے رکھتے کہ ہمیں خیال گزرتا کہ اب آپ افطار نہ کریں گے، اور جب کبھی افطار فرماتے تو ہمیں یہ گمان ہوتا کہ آپ روزے نہ رکھیں گے، اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا، آپ سوائے چند روز کے پورے ماہ روزے رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے روزے تمام مہینوں سے زیادہ محبوب تھے، پھر حضور اسے رمضان سے ملا دیتے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حضور کو شعبان میں سب مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے دیکھتا ہوں۔ فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور وہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور مجھے پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ شب بارات کی فضیلت 15ویں شعبان اور شب بارات یعنی 15ویں شعبان کی رات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، ان میں بعض کا ذکر کیا جاتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ عز و جل اپنی تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے مگر کافر اور عداوت والے کو۔ جن 2 شخصوں میں دینی عداوت ہو تو اس رات کے آنے سے پہلے انہیں چاہیے کہ ہر ایک دوسرے سے مل جائے اور ہر ایک دوسرے کی خطا معاف کر دے تاکہ مغفرت الہی انہیں بھی شامل ہو۔ ان حدیث کی بنا پر اللہ تعالیٰ یہاں بریلی میں اعلیٰ حضرت قبلہ القدس نے یہ طریقہ مقرر فرمایا ہے۔ 14 شعبان کو رات آنے سے پہلے مسلمان آپس میں ملتے اور غلطی کی معافی کراتے ہیں، اور ہر جگہ کے مسلمان بھی ایسا ہی کریں۔ امیر المومنین صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو آزاد فرماتا ہے جنہیں بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے یعنی ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی مداومت
کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ بہقی نے امیر المومنین صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شعبان کی 15ویں شب میں تجلی فرماتا ہے، استغفار کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور طالب رحمت پر رحم فرماتا ہے، اور کینہ والوں کو جس حال پر ہیں اسی پر چھوڑ دیتا ہے۔ مولا علی کریم اللہ وجہہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو، یعنی نماز و عبادات میں گزارو، اس کے دن میں روزہ رکھو کہ رب تعالیٰ غروب و آفتاب سے آسمان دنیا سے پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مبتلا کہ اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو میں ان کو تلاش کرنے نکلی تو دیکھا کہ وہ بقیع شریف میں موجود ہیں۔ فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے ایسا گمان ہوا کہ میری طرف سے تم پر کوئی زیادتی ہو گئی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے گمان کیا کہ آپ بعض دوسری ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ پھر فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پھر بنی کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ امام رزین نے اتنا اور زیادہ کیا کہ ان لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ، اس رات کی کیا اہمیت ہے تو جانتی ہے؟ یعنی شب بارات کے بارے میں دریافت فرمایا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، اس کی کیا فضیلت ہے اے اللہ کے رسول؟ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات جو بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اسی رات میں لکھ لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں اس سال مرنے والے بھی لکھ لیے جاتے ہیں، اور اسی میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، یعنی خدا کی بارگاہ میں لکھ کر پیش ہوتے ہیں، اور اسی میں ان کی روزیاں اتاری جاتی ہیں۔ تو حضرت صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی نہیں جو جنت میں داخل ہو مگر اللہ کی رحمت سے۔ حضور نے فرمایا، ہاں، کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ 3 بار سرکار نے فرمایا۔ میں نے عائشہ نے عرض کیا، اور آپ بھی نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس سر مبارک پر رکھا اور فرمایا، میں بھی نہیں، یعنی میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ سرکار اس کو بھی 3 مرتبہ فرماتے رہے۔ ایک اور روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات شب بارات میں اپنی تجلی رحمت فرماتا ہے تو اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پر کے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔ امام احمد نے اسے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور ان کی اس روایت میں ہے، سب کو بخش دیتا ہے مگر کینہ پرور اور جان مارنے والا، یعنی ان کو نہیں بخشتا۔ شب بارات کی فضیلت اور اس رات میں مانگی جانے والی دعاؤں کے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، پھر اپنے دونوں کپڑے اتار دیے، ابھی کچھ دیر نہیں گزری کھڑے ہو گئے اور ان کپڑوں کو زیب تن فرمایا تو مجھے بڑی غیرت آئی۔ میں نے گمان کیا کہ شاید میری شریک صحبت بیویوں میں سے کسی کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، تو پیچھے پیچھے میں بھی نکل پڑی تو دیکھا سرکار اقدس بقیع قبرستان میں مومنوں اور مومنین اور مومنات اور شہداء کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا دل میں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تو اپنے رب کے کام میں ہیں اور میں دنیا کے تصور میں ہوں۔ پھر میں واپس ہو کر اپنے حجرے میں داخل ہو گئی اور میرا حال یہ تھا کہ سانس تیز چل رہی تھی۔ پھر اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ فرمایا، یہ سانس کیوں چل رہی ہے اے عائشہ؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ تشریف لائے، اپنے کپڑے اتارے، پھر فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر لباس پہن لیا۔ مجھے تو غیرت آئی اور میں نے خیال کیا کہ سرکار کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں۔
تو میں نے آپ کو بقیع میں پایا وہ کرتے ہوئے جو آپ کر رہے تھے۔ تو فرمایا اے عائشہ کیا تجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ اللہ اور رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ سن میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا یہ نصف شعبان کی رات شب بارات ہے اللہ کی طرف سے۔ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس رات مشرق کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا اور کینہ پرور اور رشتہ کاٹنے والے کے اور کپڑا ٹخنوں سے نیچا کر کے لٹکانے والے اور والدین کے نافرمان اور شرابی کی طرف بھی نظر نہیں فرماتا۔ یہ فرمایا اور پھر اپنے کپڑے اتار دیے، پھر مجھ سے فرمایا اے عائشہ کیا تو اس رات مبارک میں مجھے اجازت دیتی ہے؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ پھر سرکار نے ایک طویل سجدہ فرمایا یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں سرکار کی روح قبض تو نہیں ہو گئی۔ میں نے حضور کو چھو کر جائزہ لینے لگی اور میں نے اپنا ہاتھ حضور کے قدموں کے تلووں پر رکھ دیا تو حضور حرکت میں آ گئے۔ تب جا کر مجھے خوشی ہوئی۔ اسی وقت میں نے سنا کہ حضور سجدے میں یہ دعا کر رہے ہیں۔ ترجمہ: میں تیری معافی کے ساتھ تیری سزا سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب سے۔ تیری ذات بڑی عظمت والی ہے، میں تیری ویسی تعریف و ثنا نہیں کر سکتا جیسی تو نے خود اپنی ثنا کی ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں نے ان کلمات کا حضور سے ذکر کیا تو فرمایا اے عائشہ ان کو سیکھ لیا، یعنی یاد کر لیا؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا ان کو سیکھ لو، ان کو دوسروں کو سکھاؤ، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ کلمات بتائے اور مجھے اشارہ دیا ہے کہ میں سجدے میں ان کو دہراؤں۔ امام بہقی نے اس کو روایت کر کے فرمایا کہ یہ مرسل اور جید ہے، یعنی مرسل ہونے کے باوجود قابل اعتماد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اس سال کی تمام ان روحوں کو قبض کرنے کے لیے حکم فرماتا ہے جن کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ عطا بن یسار سے روایت ہے کہ کہا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو ملک الموت کو ایک صحیفہ دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں جن لوگوں کا نام ہے ان کی روح قبض کر لینا۔ تو بندہ فرش بچھاتا اور بیویوں سے نکاح کرتا اور گھر بنواتا رہتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ ابو جعلی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان روزے رکھتے، یعنی کثرت سے۔ تو میں نے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس میں اس سال مرنے والی جانوں کو لکھ لیتا ہے۔ تو مجھے یہ پسند ہے کہ میری موت آئے یا میری موت لکھی جائے تو میں روزہ دار ہوں۔ ابن ابی شیبہ نے عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے اور یہ اسی وجہ سے کہ اس سال مرنے والوں کی مدت لکھ لی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ اس میں زندوں کی ارواح کو مردوں میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی شادی کرتا ہے حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، اور آدمی حج کرتا ہے حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کے پروانے ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک کے بانٹ دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں نکل چکا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر و برکت کے دروازے کھولتا ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر کی 2 راتیں اور 15ویں شعبان کی شب جس میں موت کے پروانے اور رزق طے کیے جاتے ہیں اور حاجیوں کو لکھا جاتا ہے، عرفہ کی رات اذان فجر تک۔ امام قاسم محمد بن ابی بکر سے روایت کیا، وہ اپنے باپ یا چچا یا دادا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب یعنی شب بارات میں آسمان دنیا کی طرف نزول جلال فرماتا ہے تو ہر ایک کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو۔
حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو ایک منادی دیتا ہے، ندا دیتا ہے، کوئی بخش طلب کرنے والا ہے تو اسے بخش دوں، کوئی سائل ہے تو میں اسے دوں، تو جو شخص بھی سوال کرتا ہے اللہ جل اسے عطا فرماتا ہے سوائے فاحشہ عورت یا مشرک کے۔ فضائل شب بارات قرآن میں قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم لرز سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکم والا کام، ہر حکمت والا کام، یعنی شعبان، یعنی شب بارات۔ شب بارات میں آئندہ کے فیصلے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ شب بارات میں فیصلہ فرماتا ہے اور انہیں متعلقہ حساب یعنی فرشتوں کے سپرد شب قدر میں فرماتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ لوح محفوظ سے لکھنے کی ابتدا شب بارات میں ہوتی ہے اور شب قدر میں سب کچھ لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، چنانچہ رزق کا توشہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور جنگوں کا نوشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے دیا جاتا ہے، یوں ہی زلزلے، بجلیوں اور ترسانے کے احکام اور رزق کا نوشتہ اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو آسمان دنیا کے مالک ہیں اور آپ ایک زبردست فرشتہ ہے، اور مصائب کا نوشتہ ملک الموت علیہ السلام کو دے دیا جاتا ہے۔ شب بارات کا قول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور جماعت کا ہے، اس کی توجیہ میں چند نظر بیان کیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس شب یعنی شب بارات کے 4 نام ہیں: لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرات، لیلۃ الرحمت، لیلۃ الساق۔ لہٰذا جب شب بارات کا ایک نام لیلۃ المبارکات ہے تو اس کو مراد لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس رات کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر نبی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر رحم فرماتا ہے اور اس رات میں مسلمانوں کو بخش دیتا ہے سوائے کاہن، جادوگر، شرابی، والدین کے نافرمان اور زنا بدکاری کے عادی کے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شب میں سرکار دو عالم شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی۔ وہ اس طرح کہ سب سے پہلے سرکار نے 13ویں شب میں شفاعت کا سوال کیا تو عطا ہوئی، تو ثلث تہائی عطا ہوئی، پھر 14ویں شب میں سوال فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے 2 ثلث 2 تہائی عطا فرمائی، پھر 15ویں شب میں درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے مکمل شفاعت عطا فرما دی، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ سے ایسا بھاگے جیسے کہ بدک کا اونٹ بھاگتا ہے، اس کو شفاعت سے ایسا نہیں ملے گا۔ 15ویں شعبان کا روزہ۔ ابن ماجہ کی حدیث گزر چکی ہے، جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو اس میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ مندرجہ ذیل حدیث مسلم سے بھی 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت ظاہر ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یا کسی اور سے فرمایا، تم نے شعبان کے وسط میں روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، عید کے بعد تم 2 روزے رکھ لینا۔ اس حدیث سے بھی شعبان بلکہ شب بارات کے روزے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور اس کے ایک روزے کے بدلے بعد رمضان 2 روزے کا حکم دیا، اور وسط شعبان سے 15ویں شعبان ہی مراد ہے، تو اس سے شب بارات کے بعد والے دن کا روزہ بھی ثابت ہو۔ شب بارات میں روحوں کا آنا۔ فتاوی امام نصفی کے حوالے سے فتاوی رضویہ میں ہے کہ مسلمانوں کی روحیں ہر جمعے کو رات اور دن میں اپنے گھروں کو آتی ہیں اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دردناک آواز سے پکارتی ہیں کہ اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزوں، ہم پر صدقے سے مہربانی کرو، ہمیں یاد کرو، بھول نہ جاؤ، ہماری غریبی میں ہم پر ترس کھاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عید یا جمعے یا عاشورے کا دن یا شب بارات ہوتی ہے تو اموات کی روحیں آ کر اپنے گھروں کے دروازے پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی کہ ہمیں یاد کرے،
ہے کوئی کہ ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی جو ہماری غربت کو یاد دلائے۔ لہٰذا ان مبارک راتوں، دنوں اور خاص کر شب بارات میں اپنی محرومین میں کی طرف سے صدقہ و احسان و ثواب اور فاتحہ بالکل درست جائز ہے۔ مسلمانوں میں شب بارات کے موقع پر صدقہ و خیرات اور فاتحہ کا جو رواج ہے وہ محض رواج نہیں بلکہ دلائل سے اس کا ثبوت بھی ہے، اور اسے بدعت کہنا سراسر غلط ہے۔ شب بارات اور اقوال سلف: امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں: جمعے کی رات، عیدین کی رات، اول رجب کی رات اور نصف شعبان کی رات، یعنی شب بارات میں۔ شب بارات کی دعائیں: بہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک بار شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے یہاں تھی تو میں نے آدھی رات کے وقت سرکار کو نہیں پایا، تو مجھے بھی وہی حیرت کا احساس ہوا جو ایسے وقت عورتوں کو ہو جاتا ہے، تو میں نے اپنی چادر لپیٹی اور حضور کو تلاش کرنے دیگر ازواج مطہرات کے حجروں تک پہنچ گئی تو سرکار کو کہیں نہیں پایا۔ پھر میں اپنے حجرے میں لوٹ آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور پڑی ہوئی ہیں، کپڑوں کی طرح سجدہ ریز ہیں اور سجدے میں یہ پڑھ رہے ہیں: تیرے لیے میرا خیال اور میرے سراپا وجود نے سجدہ کیا، اور تجھ پر میرا دل ایمان لایا، تو یہ میرا ہاتھ تیرے حوالے ہے، اور جو کچھ گناہ اس کے ذریعے میں نے کیا وہ بھی تیرے سپرد۔ اے عظمت والے، جس سے ہر بڑی مشکل میں امید لگائی جاتی ہے، عظمت والے، بڑے گناہ معاف فرما۔ میرے چہرے نے سجدہ کیا اس کو جس نے اسے پیدا کیا اور اس کے لیے کان آنکھ بنائے، پھر سر اٹھایا اور پھر سجدہ کیا تو اس نے یہ دعا فرمائی: میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضی سے پناہ اور تیرے عفو درگزر کے ساتھ تیری سزا سے اور تیرے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری ایسی تعریف نہیں کر سکتا جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی، اور میرے بھائی داؤد نے جو کہا میں بھی وہی کہتا ہوں، میں اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہوں اپنے آقا کے لیے، اور سجدہ اسی کے لیے حق ہے۔ پھر اپنا سر مبارک اٹھایا اور کہا: اے اللہ، مجھے پرہیزگار دل عطا فرما، برائی سے پاک، نہ ظالم نہ بدبخت۔ پھر حضور پلٹ میری چادر میں آ کر داخل ہو گئے اس حال میں کہ میری سانس چل رہی تھی، تو فرمایا: اے امیر، یہ سانس کیسی چل رہی ہے؟ میں نے سرکار سے ماجرا کہہ دیا تو سرکار اپنے دست مبارک سے میرے گھٹنے سہلانے لگے اور فرمانے لگے: ہائے، ان 2 گھٹنوں نے اس رات کتنی مصیبت اٹھائی ہے! یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا تک نزول رحمت فرماتا ہے تو اپنے بندوں میں مشرک اور کینہ پرور یا بد مذہب کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے۔ خاص شب بارات میں پڑھنے کی کوئی دعا مروی نہیں، اور یہی صحیح حدیثوں میں کوئی خاص اور معین نماز کا ذکر ملتا ہے۔ بعض معمولات اور دعائیں جو کتاب میں ملتی ہیں وہ زیادہ تر معمولات مشائخ سے ہیں یا حدیث ضعف سے، انہیں مطلق نماز، نفل نماز کی نیت سے اور دعا کی غرض سے اختیار کیا جا سکتا ہے، جن پر ثواب کی پوری امید ہے۔ ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا سجدے میں مروی ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے: اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، تجھے معافی پسند ہے، تو اے کریم ہمیں معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے جو گزر چکی ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف گئے تو مومنین و مومنات اور شہداء کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ الفاظ دعا حضرت عائشہ نے ذکر نہیں کیے، لہذا وہ دعائیں جن میں مومنین و مومنات کے لیے مغفرت طلب کی گئی ہو ان کا بھی اس رات پڑھنا بہتر ہے۔ مثلاً: اے اللہ، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو، اور قرآن پاک کی یہ دعا بھی اسی معنی میں ہے: اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رہا۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ صلاۃ و تسبیح: شب بارات میں بہت سے مسلمان صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پر اس کے فضائل اور اس کا طریقہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اس نماز میں بے انتہا ثواب ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ اس کی بزرگی
سن کر ترک نہ کرے گا، مگر دین میں سستی کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، اگلا پچھلا پرانا نیا، جو بھول کر کیا اور جو قصداً کیا، چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد صلاۃ و تسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی، پھر فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو ہر روز ایک بار پڑھو تو کرو، اور اگر روز نہ کرو تو ہر جمعے میں ایک بار، اگر یہ بھی نہ کرو تو مہینے میں ایک بار، اور اگر یہ بھی نہ کرو تو سال میں ایک بار، اور اگر یہ بھی نہ کرو تو عمر میں ایک بار۔ آتش بازی۔ شب بارات میں بعض جگہوں پر آتش بازی اور پٹاخے کا بہت رواج ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑا فعل ہے اور اس کے اثرات و فضول خرچی ہونے میں شبہ نہیں، اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی شیطان نے جس طرح اپنے رب کی نعمتوں کی قدر نہ کی اور ناشکری کا مرتکب ہوا، تم بھی اللہ عز وجل کی نعمتوں کی ناشکری کر کے اس کی بارگاہ سے دور نہ کر دیے جاؤ۔ ذرا اسی پہلو سے بھی غور کریں کہ پٹاخوں کی کرہیے اور شدید آواز سے اس مبارک شب میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں، خدا کا ذکر کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ذکر و عبادت میں کس درجہ خلل پڑتا ہے۔ کیا کسی مسلمان سے اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ خود تو ذکر و عبادت سے دور رہے اور اللہ کے جو بندے عبادت میں مشغول ہوں ان کی عبادت میں خلل ڈالے؟ لہٰذا آتش بازی اور پٹاخے بڑے گناہ کے کام ہیں اور ان سے کوسوں دور رہنا چاہیے۔ اگر گھر کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے نوجوانوں اور بچوں کو بھی اس شیطانی اور فضول کام سے سختی کے ساتھ منع کریں اور اس نورانی رات کی قدر کریں، ناشکرے اور شیطان کے بھائی نہ بنیں۔ یہ رات رحمتوں اور برکتوں سے اپنی دامنوں کو بھرنے اور نیکیوں میں اضافے کی رات ہے، نہ کہ گناہ کر کے اپنے اعمال نامے سیاہ کرنے کی۔ پھر ہر سال جو سینکڑوں حادثات رونما ہوتے ہیں وہ الگ ایک مصیبت ہے۔ کتنے مکانات جلتے ہیں اور کتنی دکانیں نذر آتش ہوتی ہیں، کتنے مالی نقصانات ہوتے ہیں اور کتنے بچے نوجوان جل کر موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ مزید برآں ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے کمایا ہوا مال بھی ناجائز و حرام ہوتا ہے، جس کا استعمال کرانا آخرت کا وبال مول لینا ہے، جبکہ مسلمان پر فرض ہے کہ وہ حلال کمائے اور اس کو اپنے بال بچوں کو کھلائے۔ حرام کھانے سے عبادتیں قبول نہیں ہوتی اور دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ اس سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو آتش بازی اور پٹاخوں کی بڑی بڑی دکانیں لگا کر راتوں رات مالدار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فاتحہ۔ حلوہ یا کوئی عمدہ چیز پکا کر یا کسی مسلمان پاکیزہ طبیعت حلوائی کی دکان سے خرید کر اس پر بزرگوں، عام مرحوم مسلمانوں اور اپنے اقرباء کی فاتحہ دلانا، یعنی انہیں ایصال ثواب کرنا، ایک مستحسن اور اچھا کام ہے اور اسے بدعت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ قرآن و حدیث اور فقہ سے اس کا ثبوت ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ اسباب ایصال ثواب۔ زیارت قبول۔ قبروں کی زیارت کو جانا سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے اور اس کے فوائد و برکات پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ چند احادیثیں ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: میں نے تم کو زیارت قبول سے منع کیا ہے، اب قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ وہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔